ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ، نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام: جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال علمنی عملا یحبنی اللہ علیہ ويحبني المخلوقون ويسري الله مألي ويصح بدني ويطيل عمري ويحشرني معك، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار، کہ ماہ مبارک رمضان کے نتیجے میں اگر تو نے اپنی رحمتیں مومنین پہ نازل کی تو ان رحمتوں کے حصول کو مسلسل اپنے اوپر جاری رکھنے کے لیے جو توفیقات ہمیں چاہیے ان توفیقات کو ہمارے لیے مرحمت فرما۔ تقوی الہی وہ کنجی ہے نجات کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو میں نے تمہیں شرط رکھی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ یہ اعمال ہم صرف متقین سے قبول کریں گے، یعنی یہ اعمال جو ہیں ان لوگوں سے ہمارے نزدیک قابل قبول قرار پائیں گے کہ جنہوں نے اپنی عبادات کو، اپنے اعمال کو تقوی الہی کے ساتھ انجام دیا ہوگا، ادروائز وہ اعمال ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ لہٰذا جمعے کے خطبوں میں، مساجد کے اندر، دروس کے اندر یہ مستحب ہے کہ لوگوں کو کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کی یادآوری کی جائے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے وقت اپنی جو نصیحت کی تھی اس میں بھی امام حسن علیہ السلام کو جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا: اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی۔ اسی طرح اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت جو قرآن مجید میں نقل ہے، یا انبیاء علیہ السلام کی جو قرآن مجید میں وصیتیں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے پہلا لفظ جو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ تقوی الہی وہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں کی گئی، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے بھی ہمیں کی گئی، اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ان کی احادیث میں، روایات کے اندر میں کثرت سے کی جاتی ہے۔ اور یہ ایسی سنت جسے کہتے ہیں کہ مستحسنہ ہے، ایسی حسن اور ایسی اچھی سنت ہے کہ جس کو لوگوں کے درمیان جمعوں کے خطبات میں، جو خطبات کسی بھی مجلس محفل میں علماء و خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں اس جملے کو دہرانا جو ہے وہ مستحب قرار دیا گیا۔ میں نے آج جس روایت کا آپ کے سامنے انتخاب کیا وہ روایت امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور مولا امیر المومنین نے اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کو ذکر کرنے کے عنوان سے بیان کیا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو بھی کام ہو اس کام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیچھے بیک پہ کوئی حکم موجود ہو، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات ایسی موجود ہو کہ جس وجہ سے ہمارے دل کو تسلی ہو کہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں یہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہے، یا کسی کام کی رسول خدا نے کسی کو ہدایت فرمائی ہے اور کسی خاص پرپس کے لیے ہدایت فرمائی ہے، تو اس سے ہم سبق لیتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کو جاری کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے بڑے حکیمانہ سوال رسول خدا سے کیے، اور یہ اتنے حکیمانہ سوال تھے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر جب خطبات دیا کرتے تھے تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہوئے اس شخص کا واسطہ دیا کہ ایک شخص، یعنی اتنے ذہین تو بنو کم از کم ایسے سوالات کر سکو کہ جو اس شخص نے کیے تھے۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ علمنی عملا یحبنی اللہ، کہ اے رسول خدا مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں، کوئی ایسا عمل مجھے تعلیم فرمائیں کہ
کہ جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ اسے پسند رکھتا ہو. وَيُحِبُّنِي الْمَخْلُوقُونَ وَيُسْرِيَ اللَّهُ مَالِي وَيُصِحُّ بَدَنِي. اس نے 6 چیزیں رسول خدا سے پوچھی کہ اللہ مجھے پسند کرے اس عمل کے انجام دینے کے بعد. دوسری چیز لوگوں کے اللہ کی جو مخلوقات ہیں, اللہ کے جو بندے ہیں, وہ مجھے پسند کریں اور مجھ سے محبت کریں. تیسری چیز اس نے کہی کہ خداوند کریم جو ہے وہ میرے رزق میں اور میرے مال میں اضافہ فرمائے. اور چوتھی جو چیز اس نے سوال کی کہ ایسی چیز کہ میں ہمیشہ تندرست رہوں, یعنی میں صحت مند رہوں. آپ سوال دیکھیں, سوال کتنے یعنی وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں, وہ ساری چیزیں سے سوال کی صورت میں کرنی کہ مجھے ایک کوئی عمل تعلیم فرمائے کہ جس سے مجھے اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہو, اس کی مخلوقات بھی مجھے پسند کریں, جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو میرا مال ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے. اور پانچویں چیز چوتھی چیز اس نے کہی کہ میں تندرست اور صحت یاب رہوں. پانچویں چیز کہ میری عمر طولانی ہو. ہم طول عمر کی دعا مانگتے ہیں, اس نے کہا کہ ایسا عمل ہو کہ جس سے میری عمر بھی طولانی ہو جائے. اور پھر کہا کہ ایسا عمل بھی ہو کہ جب میں مروں اس دنیا سے تو میرا حشر و نشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قرار پائے. اب دیکھیں دعا کتنی زبردست تھی کہ اس میں وہ چیزیں جو انسان کو زندگی کے اندر, زندگی کے بعد درکار ہیں, وہ ساری کی ساری ان 5 یا 6 سوالات کے اندر جو ہے وہ پوچھ لی گئی. تو رسول خدا نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ جو چیزیں تم نے پوچھی ہیں ان کا کوئی ایک جواب نہیں ہے کہ کسی ایک عمل سے تمہیں بتا دوں کہ کوئی کی ورڈ ہو, کوئی اسم اعظم ہو, میں تمہیں بتا دوں اور اس عمل کے کرنے کے بعد جو ہے وہ تم ان تمام کوالٹیز کو پالو. اس کے لیے مختلف جو ہے تمہیں کام انجام دینے پڑیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی بوڑھی خواتین یا مرد ڈاکٹر کے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں دانت دکھانے کے لیے, اور جب ڈینٹسٹ ان کا دانت صحیح کر رہا ہوتا ہے تو آخر میں نکلتا ہے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے وہ سینے میں بھی درد ہو رہا ہے. پھر تھوڑا سا سینے پہ ڈاکٹر کہتا ہے اچھا, وہ کہتے ہیں میرے گردہ بھی کبھی کبھی یہ دکھتا ہے. تو ایک ایک کر کے پورے جسم کے درد گنوانا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں دندان پزشک, میں ایک ڈینٹسٹ ہوں, میں آپ کے دانتوں کا علاج تو کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کے تمام امراض کو نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے آپ کو مختلف ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑے گا, ہر ایکسپرٹ اس کا جواب دے گا. تو اسی طرح اس شخص نے بھی رسول خدا سے سارے سوال کر لیے کہ کوئی ایک عمل بتائے کہ جس کے ذریعے ایک سوال بھیجے محمد والے ایک اور سوال کوئی ایسا عمل بتائے کہ جس کے ذریعے سے میں یہ سارے افعال جو ہے حاصل کر سکوں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جو چیز اس نے پوچھی میں اس سے شروع کرتا ہوں کہ خدا مجھے دوست رکھتا ہو, خدا کا میں پسندیدہ قرار پاؤں. اس کے لیے رسول خدا نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں پسند کرے, اذا اردت ان يحبك الله فخفه واتقيه, کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, ہم نے خوف کا ترجمہ ڈرنا رکھ لیا ہے, تقوی کا ترجمہ ڈرنا رکھ لیا. یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں. بعض چیزیں جو ہیں وہ ڈر کی وجہ سے انجام دی جاتی ہیں, بعض چیزیں شوق و رغبت کی وجہ سے ڈر کی صورت میں اس کے اثرات انسان کے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ جو انسان کسی کے سامنے جاتے ہوئے جھکا لیتا ہے, اس کے ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, تو بعض دفعہ کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اس کے ڈر, ظلم اور خوف کی وجہ سے. بعض دفعہ کسی کے ادب اور احترام کی وجہ سے انسان اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے. تو روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خوف اور تقوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے ڈرو, نعوذ باللہ, اللہ کا نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے, بلکہ اللہ کی ہستی ایسی ہے, اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان اپنی پستی کو دیکھے اور اللہ کی بلندی کو, اللہ کی ذات کو دیکھے تو اس کی جسم پہ خود بخود راشد طاری ہو جاتی ہے. وہ یہ سوچ کے کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں, کہ جس کے دربار کے اندر انبیاء علیہ السلام بھی نظریں جھکا کے کھڑے ہیں, اس کے دربار میں جا رہا ہوں, تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عبادات کو, اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے, اللہ کے عوامر اور اللہ کے نواہی, یعنی عوامر وہ اعمال جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اور وہ نواہی وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, ان سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرہیز نہ کرو, بلکہ یا ان کو انجام نہ دو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے ان کو اپناؤ یا ان کو چھوڑو. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں ما امدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک ولکن وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. کہتے ہیں کہ میں نے اے خدا تیری عبادت کسی طمع, کسی لالچ کے تحت نہیں کی, بلکہ اور ولا خوف, اور نہ ہی کسی ڈر کی وجہ سے کی ہو کہ مجھے آگ میں جلایا جائے گا. یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں ولیکن وجدتک اہلا, لیکن میں نے تجھے
اس چیز کا اہل پایا کہ تیری عبادت کی جائے، تیرے سامنے بندگی کی جائے، تیرے سامنے عاجزی کی جائے، فعبدتک کا لہٰذا میں نے تیری عبادت کی اور تیری بندگی اختیار کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ صفت جس پہ انبیاء نے، آئمہ نے، اوصیاء نے، اولیاء نے اپنے لیے باعث فخر جس کو شمار کیا ہے، جس پہ انبیاء نے فخر کیا ہے، وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے صفت عبدیہ۔ آپ اگر دیکھیں کہ اس صفت کی جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں آیات، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے پہلا لفظ جو لوگوں سے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد اور بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی۔ یعنی پہلی چیز جس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کوئی اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ یہ جو بچپن میں پگوڑے کے اندر، جھولے کے اندر، گود کے اندر خطاب کر رہا ہے اور کلام کر رہا ہے، نعوذ باللہ کہ خدا ہی تو نہیں کہ اتنے بچپنے میں وہ اس بچے میں غرور کر گیا ہو، تو کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ کوالٹی جس کو رسول خدا نے اپنے لیے پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کوالٹی کو کہ رسول خدا کے اندر پایا، تو ہمارے لیے واجب کر دیا کہ ہر نماز میں ہم اس صفت کا ذکر کریں، اور وہ کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے عبد، بندے تھے اور رسول تھے، یعنی رسول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عبدیت کو رکھا۔ تو مولانا معین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے باعث عبادت پایا، اس قابل دیکھا کہ تیرے یعنی ایک ارادے کے بغیر اس دنیا کا وجود قائم رہنا مشکل ہے، میں نے تیری یعنی جنت کی خوف سے جو ہے تیری عبادت نہیں کی، بلکہ اس وجہ سے تیری عبادت کی کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ وَارْفِضْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگوں کا پسندیدہ قرار پائے، اس دنیا میں لوگ تجھے پسند کریں، تجھ سے محبت کریں، تو ایک کام تجھے یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیشہ اپنے حالات پر نظر رکھ، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھ، یعنی لوگوں کے پاس کیا ہے، ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، کبھی نہ اس سے امیدوار ہو اور نہ ان سے امید رکھو کہ وہ تمہاری کسی قسم کی مدد کریں گے۔ اگر تم اس رویے کے ساتھ لوگوں سے ملو گے، اس رویے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرو گے، ہمیشہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گے، تو یاد رکھو کہ وہ لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ بے غرض کسی سے ملتا ہے، خوش اخلاقی سے ملتا ہے، ہماری طرف سے اس کو کوئی چیز ملنے کی امید نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد بھی یہ ہمارے ساتھ تمام وہ چیزیں جو ایک ایسا شخص جس کے اوپر احسان کیا جائے وہ انجام دیتا ہے، اس طرح کے ہمارا انجام دیتا ہے، تو یہ خود بخود تم سے محبت شروع کر دیں گے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ مخلوق تم سے محبت کرے تو ان کے بالوں پر اپنی نگاہ نہ رکھو، اور جو تمہارے دست میں ہے اس کو قناعت کے ساتھ قبول یعنی اس پہ راضی رہو۔ تیسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُسْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ فَزَكِّهِ، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے مال میں اضافہ کرے، خدا تمہارے دارائی جو تمہارے پاس مال، چیزیں، جو بھی تمہاری ملکیت میں چیزیں ہیں ان کے اندر اضافہ کرے، تو تمہیں ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے فزکی ہے، اس کو پاک کرو۔ یہاں پہ اگر لفظی ترجمہ کروں تو اس کا مطلب ہے اس کی زکوٰۃ دو، اور اگر ویسے ہی ترجمہ کروں اس کو کہ اس کے معنی یہاں پہ کیا بنتے ہیں، یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی صورت میں، مال کی صورت میں ہمیں دی ہے، اس چیز کی بڑھوتی کا باعث یا اس چیز کے بڑھنے کا جو باعث اللہ تعالیٰ نے ایک کی قرار دی ہے وہ یہ کہ اس میں سے کثرت کے ساتھ خرچ کرو، صدقہ دو۔ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم جو دیا گیا ہے ہمیں وہ اسی لیے دیا گیا ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ سے نکلا، زکوٰۃ یعنی پاک کرنا، زکوٰۃ یعنی پاک کرنا، اپنے مالوں کو پاک رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس اگر کوئی مال ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اس میں سے صدقہ نکالو، اس میں سے انفاق کرو۔ ہم قصے بہت سارے سنتے ہیں، داستانیں بہت سارے سنتے ہیں، یعنی یہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آیا ہوگا کہ جب انسان بہت زیادہ مصیبت میں ہو، بہت زیادہ مالی پریشانی میں ہو، تو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ اپنے مال میں سے اسی کم مالی میں سے جو تمہارے پاس ہے اس میں سے صدقہ دو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ میرے اپنے ساتھ آزمایا ہوا تجربہ ہے، لیکن بہرحال اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایسے ایسے واقعات، یعنی میں جس جگہ رہ کر آیا ہوں، جب میں پڑھتا تھا، طلبگی کی زندگی گزارتا تھا، تو حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہوتے تھے طالب علموں کے اس زمانے کے اندر، ابھی بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ، یعنی ایک مختصر سا شہریہ ہوا کرتا تھا جو اسکالرشپ ہوتا تھا، اس کے اندر پورا مہینہ گزارنا ہوتا تھا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے جگہوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا، یوں کہہ لیں گے ایسی
کوئی مدد اللہ تعالیٰ کی غیبی آتی تھی کہ کبھی کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کی، نہ کھانے نہ پینے کے اندر. لیکن اس کے لیے طریقہ جو اللہ نے بتایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، اپنی طرف سے اپنا کام پورا رکھو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کر دو کہ میری ذمہ داری میں نے ادا کر دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری جو مدد کرنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. تو کہا کہ اگر تم مال میں اضافہ چاہتے ہو تو اس کے اندر سے صدقہ اور خیرات ادا کرو. چوتھی چیز اس نے سوال کی تھی، وہ کیا سوال کی تھی کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں. تو اس کے جواب میں رسول خدا نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُصِحَّ بَدَنَكَ فَأَكْثِرْ مِن صَدَقَتِهِ. کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تندرست رہو تو اس میں روایات کے اندر 2-3 جملے یہاں پہ الگ الگ آئے ہیں. ایک یہاں پہ جو میں بھی پڑھ رہا ہوں جس روایت سے اس میں آیا ہے کہ فَأَكْثِرْ مِن صَدَقَةٍ کہ تم صدقہ زیادہ دو. پہلے جو کہا تھا مالکا فزکی کہ اپنے مال کو پاک کرو، اس میں زکوٰۃ دو، اور یہاں پہ کہا ہے کہ صدقہ دو. بعض روایات میں آئے کہ روزے رکھو، اگر تم چاہتے ہو تندرست رہو تو روزے رکھو. اور بعض روایات میں آئے اگر تم چاہتے ہو، بلکہ ہاں بلکہ یہ 2 چیزیں مجھے جو میں نے روایات دیکھی ان میں یہی 2 چیزیں ملیں کہ صدقہ دو اگر اپنے سلامتی جاتے ہو، اور روزے رکھو، کیونکہ مستحب ہے کہ ہر مہینے کے اندر کم از کم 3 دن روزے رکھے جائیں. میڈیکلی بھی یہ پروف ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد زیادہ بحال اور زیادہ سرشار ہو جاتا ہے. وہ رمضان والے روزوں میں ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ رمضان کے روزوں میں ہم سحری میں اس ڈر سے کھاتے ہیں کہ بھوک نہ لگے، اور شام کو اس امید پہ کھاتے ہیں کہ اتنے دیر جو بھوکے اس کا کوٹا پورا کر لیں. تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحت کا احساس اور ایک جسے کہتے ہیں سرشاری کا احساس جو ہے وہ رمضان میں نہیں ہو پاتا. لیکن رمضان کے علاوہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ آپ 2 یا 3 دن روزے رکھیں، آپ کو ایک جسم کے اندر ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. آپ کو اس کے اندر جو ہے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی ایک تازگی آئی ہے. اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں، ایک صلوات جمع والے وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُطِيلَ اللَّهُ عُمْرَكَ فَصِلْ ذَوِي أَرْحَامِكَ. اس نے پانچواں سوال یہ کیا تھا کہ کس طرح سے میں اپنی عمر میں اضافہ کر سکتا ہوں، کس طرح میری ایج زیادہ ہو سکتی ہے. تو رسول خدا نے وہاں پہ اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر طولانی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی انجام دو، ان سے ملاقات کے لیے اکثر جایا کرو. جو بھی طریقہ ہو سکے جس سے اگر قطع رابطہ ہے اس کے ساتھ رابطے کو برقرار کرنے کی کوشش کیا کرو. قرآن مجید میں اس کے بارے میں شدت سے مذمت آئی ہے کہ جو لوگ اپنا رابطہ اپنے سے جس رحمی رشتہ دار، جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے جو خالہ پھوپھی چچا ماموں، ان سے بہن بھائی ماں باپ ان سے قطع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس چیز کا جس کا میں نے وصل کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اس چیز کو تم کاٹتے ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت جسے کہتے ہیں ناراض ہوتا ہے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے، اس کا صلہ جہنم کی صورت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قاطع رحم ہے، جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہے اور اپنی انا یا اس بنیاد پر وہ اس تعلق کو دوبارہ نہیں جوڑتا، تو کہتے ہیں وہ جنت کی خوشبو کو 50,000 سال کی دوری سے بھی محسوس نہیں کر سکتا. اور اتنی سخت روایات ہیں کہ وہ مائیں یا وہ باپ یا وہ رشتہ دار جو اپنے بچے بھتیجے بھانجوں کو اپنے دوسرے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کا حکم دیتے ہیں کہ فلاں تمہاری پھپھی یا فلاں تمہاری خالہ یا فلاں تمہارا چچا یا فلاں تمہاری جو ہے دادی یا نانی، جو صلہ رحم کے حقدار رشتہ دار ہیں، ان سے قطع تعلق کا حکم دیتے ہیں. وہ اپنے بچوں اپنے بچیوں کے حق میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صریح فیصلہ ہے کہ جو شخص قاطع رحم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں کمی کر دے گا. اور روایات ملتا ہے کہ مثلاً 30 سال تک عمر کم ہو جاتی ہے انسان کی جو قاطع رحم ہوتا ہے. اور اگر کوئی اپنی صلہ رحمی میں اپنی طرف سے پیش قدمی کرے اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود یا فلاں دوسرے کی غلطی ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھ کر اس رابطے کو قائم کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں، کیونکہ عمر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری عمر کتنی ہے. بعض دفعہ ان صدقات کے ذریعے، اسی صلہ رحمی کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عمروں کو زیادہ یا کم کر دیتا ہے. اور روایت میں ایک جملہ اتنا سخت آیا ہے، یعنی یہ روایت رسول خدا سے بھی ہے اور یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی، مختلف ائمہ علیہ السلام سے یہ روایت اس مفہوم کے ساتھ ہے. ایک صلوات ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو قاطع رحم ہے، جو رشتوں کو قطع کرنے والا ہے، ان کے ساتھ دوستی بھی نہ کرو، ان کے ساتھ میل جول نہ کرو، زیادہ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نزدیک ہے کہ اللہ کا عذاب ان پہ آئے اور تم ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تم بھی اس عذاب کے مستحق بن جاؤ. یعنی کہ ہاتھ قاطع رحم کے ساتھ دوستی بھی نہ کرو. ایسے لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی عزیزوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی بھی نہ کرو. بہرحال یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو نصیحت کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر زیادہ ہو تو اپنے ارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو استوار کرو. اس کے بعد
چھٹی چیز جو اس نے پوچھی تھی رسول خدا سے وہ کیا پوچھی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اگر میں مروں، اگر میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ اس کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ میرے ساتھ محشور ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي فَأَتِلْ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ کہ زیادہ سے زیادہ طولانی سجدے ادا کیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں انبیاء اور اولیاء کے ساتھ محشور ہو تو اپنے سجدوں کو طولانی کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ رکوع کے طولانی کرنے اور سجدوں کو طولانی کرنے اور قنوت کے طولانی کرنے کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان روایات کو بیان کروں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے رکوع طولانی کرتا ہے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ جو شخص اپنے سجدوں کو طولانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف کرتا ہی کرتا ہے، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور یہ جو رسول خدا اس حدیث سے بیان فرما رہے ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا حشر و نشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی جگہوں پہ فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز پڑھو تو نماز کے سجدوں میں پہلے صلوات پڑھو یا دعا جب کرو تو پہلے 3 صلوات پڑھو اور آخر میں 3 صلوات پڑھو، کیونکہ صلوات ایک ایسی دعا ہے، صلوات ایک ایسی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 100% مقبول ہے، کیونکہ آپ سے پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم مختصر صلوات پڑھتے ہیں، یہ صلوات طولانی ہے، لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو رحم کر، اے اللہ تو صلوات بھیج، کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کے اوپر ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ پہلی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ آخر میں بھی 3 صلوات بھیجو۔ جب اول اور آخر کی دعا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اتنے اس کے جو حاجات ہیں، اس نے رسول پہ جو صلوات بھیجنے کے لیے کہا ہے اور اس نے آخر میں بھی میرے حبیب کے اوپر صلوات بھیجنے کے لیے کہا ہے، اس کی مذہب کی اس کی اس دعا کو جو ان 2 صلواتوں کے بیچ میں کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، جو بھی تیرے نزدیک آنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو ہماری قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں اور وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے سرزد ہو گئے، اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری معافی فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان کو معاف فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں دنیا میں جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو مشکلات کا شکار ہیں ان مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک برادر جو مریض ہیں، خصوصاً ساجد صاحب ہمارے علی بھائی کے جو صالح صاحب ہیں وہ بھی مریض ہیں، اے اللہ ان کو بحق محمد والے محمد صحت شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور جو مرحومین جو بیماران اور مریض جو آپ کے زیر نظر ہیں یا آپ سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان تمام کو بحق محمد والے محمد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مظلومین مشکلات کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، مختلف لوگوں نے ان پہ ظلم دبا رکھا ہوا ہے، اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللهم صل علی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین والصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین
سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمناءك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وأئمة المستضعفين وحداة المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات الله محمد وعلى محمد. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام اعمال جو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو تقوی الہی کے ساتھ انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یہ جو ایام گزرے ہیں، خصوصاً ابھی تازی جو مناسبت ہمارے درمیان سے گزری ہے، کل یا پرسوں 8 شوال کی گزری ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 8 شوال تمام مسلمانوں کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ یوم عاشور سے کم دن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ہم صرف انہدام بقی سنتے ہیں، انہدام بقی 8 شوال، انہدام بقی 8 شوال، باقی تفصیلات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ انہدام بقی ہوا کیسے، بلکہ اکثر مسلمانوں میں تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ انہدام بقی کے بارے میں جو ہم انتقام یا جو احتجاج یا جو تظاہرات کر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے، کیونکہ 20 یا 30 سال یا 40 سال سے یہ صرف مخصوص ہو گیا شیعوں کے ساتھ، ورنہ اس سے پہلے تقریباً اکثر مسلمان جو ہیں وہ بقی کے لیے پروٹیسٹ کرتے تھے اور اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ اس ظلم میں کمی واقع ہو جاتی تھی۔ انہدام بقی معروف ہو گیا بقی کے انہدام، یعنی بقی کو تقریب کرنے کے حوالے سے، لیکن یہ صرف بقی کی تقریب نہیں تھی، یہ تمام ان زیارات، ان تمام برکت والے جسے کہتے ہیں مقامات کہ جن میں رسول خدا ائمہ علیہ السلام نے وقت گزارا یا ان کی قبریں جہاں موجود تھیں، ان تمام چیزوں، ان تمام قبروں، ان تمام مقامات، ان تمام گھروں کو ایک ایک کر کے مسمار کر دیا گیا۔ 8 شوال 1344 ہجری، جسے آپ کو کہنے کہ 21 اپریل 1925، یہ وہ دن تھا کہ جس دن کچھ بلڈوزر اور ڈنڈا بردار اور کھدال بردار اور بیلچہ بردار لوگ جنت البقیع میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ایسے ہی پیش نہیں آیا کہ یہ ایک دم سے ہو گیا ہو، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ تھا جس کی وجہ سے 21 اپریل کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا رہا؟ اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا جسے آپ وہابیت کا نظریہ کہتے ہیں۔ وہابیت کا نظریہ تھا جس کی بنا پر یہ آخری جسے کہتے ہیں کہ ضرب انہوں نے جو ائمہ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات اور ان کے متعلق جو متبرک مقامات تھے ان کے اوپر انہوں نے ضرب لگائی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں بیان کروں گا، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے بلڈوزر کے ساتھ وہاں پہ آنے کے بعد پہلا کام یہ کہ بلڈوزر کے ذریعے وہ جو قبے، وہ جو گنبد، وہ جو مقبرے مختلف قبروں پہ بنے ہوئے تھے، ہم اگر پرانی تصویریں دیکھیں تو وہ ہمیں تصویریں مل جائیں گی کہ جو قبے اور گنبد اور زری تو ہم جس معنی میں لیتے ہیں وہ لوہے اور سونے کی اس طرح کی نہیں، لیکن اس طرح کی اوپر گنبد بنایا ہوا، اس کے اطراف میں جو ہے وہ دیواریں، اس طرح کی چیزیں وہاں پہ مختلف قبروں پہ مختلف مقامات پہ بنی ہوئی تھیں۔ بیت الحزن جس میں فاطمہ سلام اللہ علیہا گریا کیا کرتی تھی، رویا کرتی تھی اپنے بابا کی وفات کے بعد، وہ تھوڑا سا بقی سے تھوڑا سا فاصلے پہ تھا وہ، اور اس طرح کے بہت سارے مقامات موجود تھے کہ جن کو بعد میں گرا دیا گیا۔ یہاں پہ آ کے پہلے روزوں میں گرایا گیا اور جب لوگوں نے مزاحمت کی تو اس کے بعد لوگ کھدال لے کر جو آئے تھے لوگ، انہوں نے پہلے ڈنڈا بردار لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور کھدال جو لے کے آئے تھے انہوں نے قبروں کو توڑنا شروع کیا اور قبروں کو مسمار کر دیا۔ اور اگر آپ تصویریں پرانی نکالیں تو آپ کو تصویریں نیٹ پہ مل جائیں گی کہ جس میں وہ سارا ملبہ پورے قبرستان کے اندر ایسا پھیلا ہوا ہے جیسے یہاں پہ ابھی کوئی بمبارٹمنٹ ہوئی ہے، قبریں بھی نظر نہیں آئی، ملبہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ کیا کیا تھا؟ یہاں پہ ہمارے 4 ائمہ کی قبر تھی، امام حسن علیہ السلام کی قبر تھی، یہاں پہ امام باقر کی، امام صادق، امام زین العابدین کی قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہزاروں کے قریب اصحاب جو ہیں وہ دفن تھے، اس میں امہات المومنین دفن ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ دفن ہے، اس کے اندر مادر حضرت عباس ام البنین دفن ہے، اور بہت سارے لوگ ایک روایت کے مطابق اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس میں امکان ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر بھی اسی جو ہے وہ قبرستان کے اندر کہیں موجود ہے۔
اور اس کے علاوہ بہت سارے اولیاء بعد میں اور رسول خدا سے متعلق جو قریبی ان کے جو لوگ تھے وہ اس کے اندر دفن ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بقی، اصل میں پہلے یہ بقی کے نام سے مشہور نہیں تھا، یہ بقی الغرقد کہلاتا تھا۔ غرقد ایک درخت کا نام ہے جو اس جگہ پہ ہوا کرتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ کے اندر آئے تو اس وقت یہاں پہ قبرستان ایسا کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ مشرکین رہتے تھے، وہ کہاں یہودیوں کا ایک قبرستان تھا۔ تو اسی کے برابر میں، اسی سے تھوڑے سے فاصلے پر رسول خدا نے جب پہلے آپ کے صحابی جن کو آپ نے یہاں پہ دفنایا وہ تھے عثمان بن مظعون۔ عثمان بن مظعون رسول خدا کے وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں رسول خدا کے ساتھ تھے، اور ابتدائی طور پر اسلام لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے باحیا اور رسول خدا کے بڑے فیوریٹ اور بڑے جسے کہتے ہیں محبت کرنے والے صحابی تھے۔ ان کے بارے میں وہ روایات جو حیا کے بارے میں آئی ہیں وہ اصل میں عثمان بن مظعون کے بارے میں آئی ہیں، جو بعد میں کسی اور جگہ پہ اس کو فٹ کر دیا گیا۔ وہ مشہور ہے ان کے بارے میں کہ یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اپنی اسلام لانے سے پہلے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی گناہ کی طرف اپنی آلودگی اس گناہ میں نہیں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اس سے آلودہ نہیں کیا۔ رسول خدا کو یہ بہت پسند تھے، اور ان کا جب انتقال ہوا بدر میں، یہ زخمی ہو گئے تھے بدر کے میدان میں، اور جب وہ آئے ہیں اور زخمی ہو گئے تو رسول خدا نے ان کو پہلی دفعہ اس غرقد کے درخت کو وہاں سے اکھاڑ کے کچھ درخت اکھاڑے اور وہاں پہ عثمان بن مظعون کو پہلی دفعہ دفنایا، اور مسلمانوں کے لیے مدینے میں وہ قبرستان کی جگہ قرار دی اور اس کا نام بقیع الغرقد پڑ گیا۔ پہلے صحابی عثمان بن مظعون تھے، اس کے بعد رسول خدا کے فرزند یہاں پہ آئے، اس کے علاوہ بہت سارے پھر رسول خدا کے ساتھی اس میں احد کے شہید آ گئے، عباس رسول خدا کے چچا اس کے اندر دفنا دیے گئے، بہت سارے لوگ رسول خدا کے جو نزدیکی تھے وہ اس کے اندر آتے چلے گئے۔ یہ ڈھانے کے جب سلسلہ شروع ہوا، یہ جب انہوں نے ڈھایا 1924 کے اندر، تو لوگوں کی طرف سے بڑا احتجاج آیا، تو یہ سلسلہ یہیں پہ رک گیا۔ لیکن جب اس احتجاج کو کمپلیٹ یعنی آکوپائی کر لیا گیا، اس کو کنٹرول کر لیا گیا، تو اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا گیا کہ جدہ کے مقام پر حضرت حوا کی جو قبر تھی اس کو مسمار کیا گیا۔ ابوا کے مقام پہ رسول خدا کی والدہ کی قبر تھی، اس کو مسمار کر دیا گیا۔ ابھی صرف ایک پتھر، ایک نشانی کے طور پہ جلا ہوا پتھر وہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسول خدا کا گھر، رسول جو بعد میں پہلے یعنی حضرت خدیجہ اور رسول خدا نے جس میں 28 سال زندگی گزاری تھی، وہ گھر رسول خدا کا جو ہے وہ مسمار کر دیا۔ اس طرح رسول خدا کے بہت سارے مکے کے اندر مدینہ کے اندر جو چیزیں تھیں ایک ایک کر کے مسمار کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جڑیں اس کی وہاں سے ملتی ہیں کہ ایک شخص تھا محمد بن عبد الوہاب، یہ عبد الوہاب کا بیٹا تھا۔ محمد اس کا نام تو کچھ اور تھا، اس کا نام جو بیان ہوتا ہے اس میں محمد بن عبد الوہاب، وہاب یعنی عبد الوہاب کے نام سے مشہور ہے، لیکن محمد بن عبد الوہاب ہے۔ بعد میں اس کے فرقے کا نام، اس کے ہم فکر جو افراد تھے ان کا نام جو ہے وہ وہابی اسی نام کی وجہ سے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس کے زمانے میں یہ تحریک اٹھی تھی، لیکن بعد میں اس کو دبا دیا گیا۔ دبا کیوں دیا گیا؟ کہ بعد میں لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیے۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی، آل سعود کے ساتھ یہ مل گیا۔ آل سعود کے سے ملنے کے بعد اس نے اپنے عقائد کو ان کے اندر ریویز کیا، اور یہ اتنا زیادہ مسلمانوں کے اندر اس نے تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کے اپنے بھائی سلمان بن عبد الوہاب نے ایک کتاب اس کے خلاف لکھی کہ جس میں اس نے اس کے عقائد کی اور اس کی کفریات کی جو ہے وہ اس نے جو مسلمانوں کے عقائد کے اوپر زر لگائی تھی اس کے بارے میں پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس کے سارے دلیلیں دی کہ احادیث اور روایت کی روشنی میں یہ سارے کے سارے عقائد غلط ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ابن تیمیہ کے نام سے ایک شخص آیا کہ جس نے ان کے عقائد کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور اس عقائد کو زندہ کرنے کے بعد 20,000 کے قریب لوگوں کی ایک فوج بنائی۔ آل سعود نے ان کے پیروکاروں سے مل کے 20,000 کی فوج بنائی، اور اسی فوج نے پھر کربلا پہ حملہ کیا، اور کربلا پہ حملہ کرنے کے بعد کربلا کی ساری جسے کہتے ہیں کہ جو زیارت گاہیں تھی، امام حسین کا روضہ تھا، اس کو مسمار کر دیا، سونا لوٹ کے لے گئے۔ 3 دفعہ کربلا میں انہوں نے حملہ کیا، 3 دفعہ کربلا میں حملہ کیا، اور وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب لوگوں کا جسے کہتے ہیں مخالفت بڑھتی رہی تو یہ ٹیسٹ کرتے رہے کس زمانے میں مسلمان کتنا احتجاج دکھاتے ہیں۔ آج بھی دشمنوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ابھی کتنی جسے کہتے ہیں اہمیت اور غیرت رکھتے ہیں۔ وہ ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ کسی جگہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنا اس سے غصہ بھڑکتا ہے۔ ابھی آپ غزہ کے واقعات میں دیکھ لیں، انہوں نے پورا اچھی طرح مسلمانوں کو چیک کر لیا کہ مسلمانوں میں کتنی غیرت اور کتنی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو چبا چبا کے دیکھتے ہیں کسی جانور کو کہ اس میں ابھی جان ہے تو یہ ہلے گا، چھری چبا کے دیکھتے ہیں۔ یا کوئی انسان مر جاتا ہے تو ظالم فلموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ سگریٹ لگا لگا کے دیکھتا ہے اس میں کوئی تھوڑی سی بھی جان ہوگی، رمق ہوگی تو یہ اپنی جان دکھائے گا۔ تو وہ مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کرتے رہے مسلمان امت کو، تو جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اب مسلمان امت بالکل بے حس ہو چکی ہے تو وہ جا کے کچھ اور
جا کے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، کچھ روزوں کو اور گرا دیتے. ابن بطوطہ 700 سال پہلے تک یہ تمام روزے موجود تھے. ابن بطوطہ سے لے کر ایک سوال ابن جبیر 700 سال پہلے ابن جبیر تھا، اس کے 150 سال بعد تقریباً 9 صدی ہجری کے اندر ابن بطوطہ نے وہ خاکے اور وہ نقشے دیے ہیں اور وہ تصویریں ہاتھ سے بنائی ہوئی ہیں کہ جو روزوں کی بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی تصاویر بھی ابھی کچھ سالوں پہلے 1924 سے پہلے کی تصاویر ہیں جن میں قبے باقاعدہ بنے ہوئے ہیں. بعض مسلمانوں میں 2-3 سال تک احتجاج انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد جب آل سعود اور وہابیت کا آپس میں اتحاد ہوا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی وہاں پہ، تو اس کے بعد سے وہ کام بھی ختم کر دیا گیا. ایک زمانہ تھا 2009 میں، اگر آپ نے سنا ہو تو 2009 میں انہوں نے جو 4 ائمہ علیہ السلام تھے ان کی خبروں کو بھی کور کر دیا گیا تھا. جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ پھیلی تو سارے مسلمان ممالک کے اندر احتجاج ہوا. ایران نے اپنا پورا زور لگایا، یہ چاہتے تھے کہ کوئی دنوں تک اس کو پوشیدہ رکھے اور پوشیدہ رکھنے کے بعد جب لوگ اس کے عادی ہو جائے تو وہاں سے ان خبروں کو بھی ختم کر دیا جائے. لیکن اتنا دنیا میں احتجاج ہوا اس کا کہ اس کو پھر ان کو ہٹانا پڑا اور ان خبروں کو دوبارہ کھولنا پڑا. لیکن اگر ابھی جائیں، میں ابھی اکتوبر میں گیا تھا، ابھی اگر جائیں تو آپ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ بکھرے ہوئے پتھر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. بارش کی وجہ سے بعض قبریں ڈھئی ہوئی ہیں، نہ وہ آپ کو نزدیک جانے دیتے. اگر کسی جگہ پہ آپ ائمہ علیہ السلام کی خبروں کے پاس رک کر دعا کرنے کی بھی کوشش کریں یا کچھ گریہ کرنے کی کوشش کریں تو وہاں سے وہ آپ کو دھکا دے کے ہٹا دیتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ مظلومیت کا جیسے منظر پیش کر رہا ہے اس وقت بقی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال انہدام بقی پہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ شور بجاتے ہیں، تظاہرات کرتے ہیں، اسی لیے کہ تاکہ دوبارہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بنائے. یہ پریشر اگر نہیں پڑا تو ایک دن بعد اگر شیعہ بھی اس کو بنانا چھوڑ دیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کس طرح سے مسلمانوں کے رسول اور ان کے ائمہ علیہ السلام اور دوسرے عظیم ہستیوں کے ساتھ ظلم کر کے یہاں پر کس طرح سے بربادی اور جسے کہتے ہیں کہ غدر مچایا گیا ہے. لہٰذا ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہماری دعائیں یہ ہوتی ہیں، ہر کسی بھی مومن سے پوچھیں تو اس سے یعنی اس کے دل کی خواہش ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی پیسے یا کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے پیسہ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ ہم یعنی اس قبر کو، اس قبرستان کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے پورے سرمایہ دینے کے لیے تیار ہے. میں نے ایران میں بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، پاکستان میں سنا ہے، امریکہ میں بہت سارے لوگ تیار ہیں. یعنی آج ہمارے مومنین امریکہ سے جا کے امام حسین کے روضے پہ پتہ نہیں کیا کیا کام کرواتے ہیں، جا کے مختلف کوفہ کی مسجد کا کام کرواتے ہیں. یہ سارے اس امید میں ہیں کہ جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے ہمیں بقی کی تعمیر کا تو ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر کے اس کو دوبارہ اسی طرح رونق بخشیں کہ جس طرح اس کو پہلے سے رونق دی. اے اللہ ہمیں اس درد کا احساس ہے کہ جو ہمارے دلوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن امام زمانہ کے دل میں وہ درد موجود ہے کہ جس کی جسے کہتے ہیں کسک ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے اس غم کا احساس کرتے ہیں. ہم یہ جو عزاخانے بناتے ہیں وہ عزاخانہ بھی اس بقی کے ساتھ انہدام کیا گیا، توڑا گیا. پہلا عزاخانہ جو اسلام میں بنا وہ کون سا عزاخانہ تھا؟ وہ عزاخانہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بنایا تھا. جب آپ کی بابا کی وفات کے بعد آپ کو گھر میں رونے نہیں دیا جاتا تھا تو امام علی علیہ السلام نے بقی کے نزدیک ایک حجرہ تعمیر کروایا تھا. اس حجرے کے اندر وہ عزاخانہ تھا. بیت الحزن، حزن کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پر اپنے غم کو ہلکا کیا جائے، جہاں پہ غمگین لوگ جائیں اور اپنے غم کو ہلکا کریں. تو پہلا عزاخانہ تھا جہاں پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ رہتی تھی. اس عزاخانے یعنی اس بیت الحزن کو بھی وہاں پہ توڑ دیا گیا. اللہ مجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اے اللہ اس بقی کی تعمیر میں ہماری مدد فرما اور جو مشکلات ہیں مشکلات کو دور فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمان مختلف مشکلات کا شکار ہے اے اللہ وہ مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ خصوصاً فلسطین اور غزہ کے اندر جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور جو ابھی حالات جنگ کے حالات جو ہمارے زنگ کے سائے جو ہمارے اطراف میں ہمارے جسے کہتے ہیں مسلم ممالک کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سایوں کو، ان مشکلات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمن کو نیست و نابود فرما اور ہمارے امام کی حمایت فرما. ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على